اور ہم سب آپ کے سامنے ہیں. فارمر گورنر صاحب جیل میں. اس ساری جدوجہد کے بعد قوم کو سلام ہے کہ ہم ادھر پاس ہوئے ہیں. فارمر ہماری فرسٹ لیڈی بشرا بی بی, ان کو بھی جیل میں رکھا گیا مشکل حالات میں. میرے دوستو, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے, جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں. اور آپ نے آج دیکھ لیا کہ ادھر ہی سے آواز آئی ہے جدھر سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کمشنر راول پنڈی نے آج اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ بات کی ہے جو پوری قوم کہہ رہی تھی کہ قوم نے تو ووٹ اور مینڈیٹ عمران خان کو دیا. فارم 45 سے کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں, فارم 47 کوئی اور بات کر رہا ہے. پہلی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی, جو آج ہماری دوسری میٹنگ ہوئی ہے, جناب عامر ڈوگر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت کے دوران بھی مشکل حالات میں پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھتے تھے, اور اس وقت بھی جب لیڈر جیل میں ہے تو عامر ڈوگر صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھا ہے. اور ایک طرح سے ماشاءاللہ ملتان کا ڈیرا پارلیمنٹری لاجز میں لے آئے ہیں. تمام ہمارے لیڈرشپ ان کے پاس آ رہی ہے, وہاں پہ گفت و شنید ہو رہی ہے. پہلی ڈیمانڈ آج کی پارلیمنٹری پارٹی کی یہ ہے کہ اب جب کہ ان کی طرف سے حکومتی سرکل سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کمشنر راول پنڈی بہت بڑی پوسٹ ہے, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کھل کے ہوئی ہے, اور تحریک انصاف کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے. پارلیمنٹری پارٹی کی پہلی ڈیمانڈ پورے ملک کی, اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لاکھوں کارکنان جو آج ملک میں پرامن نکلے ہیں, انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ, ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں. اس ملک کو ہم نے پرامن طور سے چلانا ہے. ہمارے 93 سیٹیں نہیں ہیں, بلکہ ہماری کم از کم 160 سے بھی زیادہ سیٹیں بنتی ہیں. سمپل کیلکولیشن کرنی ہے, اگر آپ سے نہیں ہوتی, چھٹی جماعت کے طالب علم کسی بچی کو بٹھا دیں, کیلکولیٹر پکڑا دیں, آپ کو رزلٹ بنا کے دے دے گا. نیت صاف ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, کل کور کمیٹی کی ڈائریکشن پہ محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب کی انیشیٹو پہ میں, عامر ڈوگر صاحب, سردار لطیف کھوسہ صاحب, ان کی رہنمائی میں ہم گئے, اور صرف پاکستان کے نہیں, قوم کے نہیں, امت کے لیڈر کے ساتھ ہماری کل اڈیالہ میں ملاقات ہوئی. اور میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو بات کی, عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو گرفتاری سے پہلے جب میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا بالکل. جب رمضان میں زمان پارک میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی, جب ان سے پوچھا گیا آپ ہی کے ایک بھائی کی طرف سے کہ جیت کے بعد آپ کیا کریں گے, کیا انتقام کی طرف جائیں گے, کیا بدلے لیں گے, خان صاحب نے مسکرا کے اس وقت بات کی تھی, اور کل بھی مسکرا کے کی کہ نہیں, ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے. ہم فتح مکہ ماڈل کی, ہم فتح مکہ کی مثال قائم کریں گے. ہم ان ہستیوں کے پیروں کی خاک ہیں, لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت نے جو مثالیں قائم کی, وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور ساتھ میں خان صاحب نے ایک سٹیپ آگے جا کے یہ بات کی کہ ہمیں تو چھوڑیں, غیر مسلموں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو بہتر کیا, اور مثال دی نیلسن منڈیلا کی. اور انہوں نے کل یہ بات کی ہے جیل کی کال کوٹڑی سے, اڈیالہ سے. امت کے لیڈر نے کہا کہ جس طرح نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے سچائی کی طاقت سے ساؤتھ افریقہ کو ظلم سے نکال کے, اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف وہ آدمی لے گیا, تو ہم انشاءاللہ اس لاہ عمل پہ جائیں گے. ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے, سیاسی انتقام نہیں, سیاسی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے. نمبر 1, یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس آدمی کی جو 200 دنوں کے قریب ہو گئے جیل میں ہے, اور وہ انتقام کی نہیں, وہ فتح مکہ کی مثال دے رہا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ عوام کو ان کا حق واپس کیا جائے, جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے. ہم اس ملک کو آگے لے جائیں گے, اور اگر عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے گا تو یہ آئین کے خلاف سخت وار کرنے والی بات ہے. پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی, قوم کو اتنے مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. پھر آپ گھر بیٹھے فارم 47 دے دیتے اگر کسی کو جتانا تھا. اگر قوم کی ماننی ہے تو جو قوم نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا. نمبر 3 جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ کافی یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں محترم خواتین کی, کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے, اور مائنورٹیز کی خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے, مثال قائم کر دی ہے. جس طرح فاطمہ جناح بی بی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی قوم کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے. ہم اپنی بہنوں اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, جن تکلیفیں صحیح ہیں, جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جھکایا, حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں.
तहरीक इंसाफ उनको कभी भी पीछे नहीं रहने देगी। और उसके लिए तहरीक इंसाफ की कुछ गुफ्तगू कुछ जमातों से चल रही थी, उस पर कल इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है कि किन किन जमातों के साथ आप बैठ के बात करें, और जिससे बात होती है उसके बाद उस जमात में आर्जी तौर पे शामिल होकर अपनी सीटें रिकवर हों, और उसके बाद इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ है, थी और रहेगी अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने फिर तीसरी बात अहम ये की कि आप जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी करवाएं, जिसके सिलसिले में कल मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन साहब उन तक इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचा दिया गया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने वहाँ इमरान खान साहब को इस सिलसिले में अपने मुफीद मशवरे दिए और बताया कि हालांकि हमारा इलेक्शन पिछला भी सही था, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ चीज़ें बताई हैं इलेक्शन कमीशन ने, जो हम समझते हैं कि हमने पूरी की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की राय में नहीं है, तो वो सुकम निकाल के हम फौरी नए इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे। खान साहब ने डायरेक्शन दी है और वो जल्द से जल्द वो इलेक्शन भी हो जाएगा। और आखिरी बात, इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि चाहे जितने भी केस करें, चाहे जो कुछ भी करें, ये जेल मुझे नहीं झुका सकती, क्योंकि मैं कौम के लिए खड़ा हूँ। और कौम की तरफ से मैसेज 8 फरवरी को आ गया कि इमरान खान आप खड़े हैं तो कौम भी खड़ी है। मैं इसके बाद अपने बड़े भाई और मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो अब MNA भी हैं, खान साहब को इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर पेश किया, और सरदार साहब ने उनको कहा कि खान साहब मेरे पास जो सीट है, जो मैं जिस सीट से MNA हूँ लाहौर से, वो आपकी अमानत है, आप जल्द से जल्द इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और उसी सीट से लड़ेंगे। तो खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, वो आपके पास है, आपको मुबारक हो, मैं इंशाल्लाह मियाँ वाली से आऊँगा। तो मैं सरदार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आगे चंद बातें वो करके उसके बाद